اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب، طوفان اور زلزلوں جیسے مواقع پر مذہب بیزار اور سیکولر طبقے کی موش گافیاں بھی قابل دید ہوتی ہیں۔ وہ ایسے مواقع پر اللہ رب العزت کے عذابوں کی توجیہ دنیا کے ظاہری اسباب کے تناظر میں کرتے ہیں۔ جی فلاں ہو گیا، زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، پلیٹوں کے نیچے آگ ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، زلزلہ آتا ہے۔ تو یہ چاہے جتنی بھی توجیہ کر لیں، لیکن آخر انہیں رب تعالیٰ کی قدرت کا، طاقت کا، اختیارات کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جو بھی ظاہری اسباب یہ بیان کریں اس میں آخر یہی ہوگا۔ اگر زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، پلیٹوں کے نیچے آگ ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو ان پلیٹوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اس ترتیب سے اس نظام کو کس نے چلایا؟ کوئی تو ذات اور قدرت ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایسے مواقع پر میڈیا پر ان جدید مذہب بیزار لبرل لوگوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ منہ کھول کھول کے اور بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑی یہ حکمت دانائی کی باتیں کرتی ہیں۔ جی فلاں زمین میں یہ ہوا تو طوفان آیا، یہ ہوا تو بارشیں ہوئی، لیکن اتنے یہ نادان، بے بس اور قابل رحم ہیں کہ ان کی علم کی انتہا دیکھیں۔ ان کے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلین، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا درس نہیں دیں گے، گناہوں کی معافی مانگنے کی تلقین نہیں کریں گے، دنیا پر ہونے والے تمام واقعات کو ظاہری اسباب کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ لیکن یہ ایسے مواقع پر لوگوں کو، انسانیت کو، مسلمانوں کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بات نہیں کریں گے۔ یہ اس انداز سے خوبصورت پیرائے میں ظاہری طور پر بات کریں گے، اور عام آدمی انہیں سننے والا یہی کہتا ہے کیا کمال کی بات کی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ میڈیا پہ بیٹھ کر اس طرح کے مواقع پر جو لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور ظاہری اسباب کی دنیا میں اللہ رب العزت کے آنے والے عذابوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور اوپر تبصرے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر انسانوں کا، مسلمانوں کا اپنے رب سے تعلق کمزور کرتے ہیں، آخرت سے تعلق کمزور کرتے ہیں، دین سے تعلق کمزور کرتے ہیں، ایمان سے تعلق کمزور کرتے ہیں۔ ایسی سوچ فکر انتہائی نقصان دہ ہے